أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی جو آیات کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں ابھی جو آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں جو واقعہ ہوا قتل کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے ہمیں امت محمدیہ کو قصاص کے مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے اس کو ایک مثال بنایا کہ اس میں رب تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں بہت تفصیلاً ہر ایک چیز کی نشاندہی فرمائی، اور رب تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو سہل فرمایا کہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اِضْرِبُوا، اسے مارو، بِبَعْضِہَا، اس کا ٹکڑا، کذالک، اس طرح سے، یحیی اللہ، یحیی زندہ کرے گا، اللہ موتا مردے کو، ویریکم، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنے نشان، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، غور کرو۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردہ جلائے۔ یہ جو جلائے لفظ ہے، اس میں زبر نہیں ہے، جیم کے اوپر زبر آئے گی تو جلا دینا، آگ سے جل جانا، یہ زیر ہے۔ جلائے یعنی زندہ کرے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے جلا کا زندہ کرنا، جلائے گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، اور اس کے بعد جب گائے کا وہ سارا مرحلہ طے ہوا، گائے مل گئی اور اس کو ذبح کیا گیا، تو بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے کو مارا۔ اب اس میں سے کوئی سا بھی عضو ہو سکتا ہے جس کو مردے کو مارا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا، اور اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو جب اس نے زندہ ہو کے یہ بتا دیا تو اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو انہوں نے پھر قصاص کا حکم فرمایا۔ قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل، کہ یعنی اب اس کو پتہ تھا کہ اب میں نے قتل ہو جانا، اب اس سے سب کچھ لے لیا گیا، اور اس کا جھوٹ جو تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور اس کے جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد اس کو بھی پھر قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں ابو داؤد طیالسی کی ایک حدیث ہے کہ ابرزین عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرے گا؟ فرمایا، کبھی تم نے اجاڑ زمین پر سے گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا، پھر کبھی اسے سبز و شاداب دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا، اسی طرح موت کے بعد زیست ہے، یعنی زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی ہے کہ وَآیَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یعنی ان منکرین کے لیے مردہ زمین میں سے ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں، اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم
کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں، اور وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھاتے ہیں، اور حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا پیدا کیا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں کا تو نہیں ہوتا، کرنے والا تو کوئی اور ہوتا ہے، اور پھر بھی ان تک وہ چیزیں نعمتیں پہنچتی ہیں اور پھر بھی یہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخر میں فرمایا ہے نا کہ لعلکم تعقلون، کہ کہیں تمہیں عقل ہو، یہ چیزیں سوچ کر، یہ دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر، تاکہ کہیں تمہیں عقل آئے اور تم میری شکر گزاری کر سکو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔